بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدائق غلبا وفاکہة وأبا متاعا لکم ولأنعامکم، اور گھنے باغ اور میوے اور چارہ جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندہ رہنے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 31 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، فاکہتن میوہ یا پھل فاکہہ کہلاتا ہے عربی زبان میں، توجہ کریں۔ اس کے بنیادی حروف فا، کاف اور ہا ہیں، اور یہ لفظ عربی میں ہر قسم کے میوہ جات پھلوں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کی جمع ہے فواکہ۔ پس وفاکہتن اور میوے یا پھل اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ واو یعنی اور، ابن یعنی چراگاہ جس میں چارہ ہوتا ہے جانوروں اور مویشیوں کے چرنے اور کھانے کے لیے۔ ابن کے بنیادی حروف ہے حمزہ، با اور با۔ اس کے اصل معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب اصل میں کہا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جانا، کسی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی فعل کو، کسی عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جانے کو اب کہا جاتا ہے، اور اسی تیار ہونے کے معنی کی مناسبت سے ابن اس گھاس کو جو جانوروں کے چرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ گھاس کے جو کاٹے جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہوتی ہے، اپنے گویا کے عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور تیار ہوتی ہے کہ اب جانور اس سے اپنے چارے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور یا یہ کہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ جیسے جانور بعض اوقات گھاس کو خود چرتے ہیں، بعض اوقات ان جانوروں کے مالکان اس گھاس کو یا اس چارے کو کاٹ کر اپنے مویشیوں کو فراہم کرتے ہیں، تو وہ چارہ اور وہ گھاس کہ جو اپنے عروج کو پہنچ چکی ہو اور اب کٹنے کے لیے یا جانوروں کے چرنے کے لیے بالکل تیار ہو، اس کو بھی عربی زبان میں اب کہا جاتا ہے، اور یہی لفظ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا۔ وفاکہتن وابا، اور پھل اگائے، میوے اگائے زمین سے، اور چارہ اگایا۔ آیت نمبر 32 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے متاعن۔ متاع ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، جسے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بنیادی حروف ہیں میم، تا اور عین۔ اس کا اصل معنی میم، تا اور عین کا وہ ہے کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا بلند ہونا، اسی سے لفظ متاع ہے۔ اور متاع جو قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اس آیت میں بھی استعمال ہوا، متاعا لکم ولانعامکم، متاع ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ تو متاع کا معنی، اصل معنی کیا ہے؟ عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا، اور اسی مناسبت سے وہ چیز بھی کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے، یعنی فائدے کے اعتبار سے سامان زیست، یعنی وہ تمام چیزیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، یا جن سے اپنی زندگی میں انسان مختلف قسم کے فوائد اور منافع حاصل کرتا ہے، خود انسان یا مثلا دیگر حیوانات اور وہ مویشی کے جو انسان، ان مویشیوں سے بھی انسان دودھ اور گوشت وغیرہ کے اور دیگر فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو چاہے انسان کے فائدے کی چیزیں ہوں اور چاہے مویشیوں کے فائدے کی چیزیں ہوں، ان کے لیے بھی لفظ متاع عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اپنے عام معنی میں ہر وہ چیز متاع کہلاتی ہے کہ جس سے انسان کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی نفع اور کوئی نہ کوئی لذت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی متاع کے لیے بعض اوقات ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے متعہ یا متعتن۔ یہ لفظ بھی متاع ہی کے معنی میں ہے۔ پس متاع لکم زندگی کا سامان ہے،
لکم دو حصوں پر مشتمل ہے، لام لا اور کم. لا کا معنی ہے کے لیے اور کم یعنی تمہارے، لکم تمہارے لیے. اگلا حرف ہے واو یعنی اور. لِأَنْعَامِكُمْ یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، لے انعام اور کم. لے کا وہی معنی ہے جو لکم میں لا کا معنی تھا یعنی کے لیے. یہ یاد رکھیے کے لیے کا معنی دینے والا لام بعض اوقات زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ آتا ہے اور بعض اوقات زیر یعنی کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے الحمد للہ میں تمام حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہاں پر بھی یہ لام کے لیے کے معنی والا لام کسرہ زیر کے ساتھ آیا. پس لِأَنْعَامِكُمْ میں لے کے لیے اور کم تمہارے. انعام یعنی مویشی. لفظ انعام کے اصل معنی کو سمجھ لیں، ذہن نشین فرما لیں. اس کے بنیادی حروف انعام کے ہیں نون، عین اور میم. نعم کا جو لفظ ہے النعم یہ خاص طور پر اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم نعمت کہتے ہیں، اللہ کی نعمت یا اللہ کا انعام، جانوروں کے لیے یاد رکھیے گا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انعام. حمزہ پر زبر ہے، فتحہ ہے. اور نعمت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نعمت دینا وہ ہے انعام، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. النعم ہم نے عرض کیا کہ بالخصوص عرب استعمال کرتے تھے اونٹوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب جو صحرائی زندگی گزارتے تھے اس صحرائی زندگی کی مشکلات اور سختیوں کے اعتبار سے اونٹ ان کے لیے بہترین نعمت کا درجہ رکھتا تھا. اونٹ کا دودھ بھی مثلا اونٹنی کا دودھ بھی قابل استفادہ ہے، اس کا گوشت بھی قابل استفادہ ہے. اور اسی طرح صحرائی علاقوں میں بہت دیر تک اونٹ سروائیو کر سکتا ہے، یعنی وہ ایک دفعہ جب پانی پی لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی چربی بن جاتی ہے کہ جب اسے پیاس لگتی ہے اور پانی نہ ہو تو وہی چربی پگھل کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، اور باقی جانوروں کی نسبت بہت دیر تک یہ اپنے آپ کو یعنی زندہ رکھ سکتا ہے. ایسی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہیں. اور خود سورہ غاشیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی بناوٹ، اس کی ساخت، اس کی خلقت اور اس کے فوائد پر غور کرنے کا الگ سے حکم دیا. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابل بھی اونٹوں کو کہا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ نہیں، ینظرون وہی نظر کرنا ہے، نظر کرنا جو غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے الى الابل اونٹوں کی طرف دیکھ کر کیف خلقت کس زبردست طریقے سے اونٹ کو خلق کیا گیا ہے. اور اس چیز کا ادراک ہماری نسبت کے جو صحرائی علاقوں میں مثلا جو لوگ نہیں رہتے ان کی نسبت اس زمانے کے عربوں کے لیے، کیونکہ یہ ایسی چیز تھی کہ جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ النعم یہ وہی لفظ کہ جو نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالخصوص عرب اس کو اونٹوں کے لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ عربوں کے لیے بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتے تھے. اس النعم کی جمع ہے انعام، متاع لکم ولانعامکم. انعام جمع ہے انعام کی، لیکن یاد رکھیے کہ انعام در حقیقت اونٹوں کو کہا جاتا تھا، لیکن اس لفظ کے معنی میں وسعت ہے. اور اس لفظ کے معنی میں مثلا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے اور وہ تمام مویشی کہ جو انسان اپنے پاس رکھتا ہے اور ان کے مختلف گوشت سے اور دودھ وغیرہ سے ان کے استفادہ کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انعام اس وقت ان مویشیوں کو کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ حتماً ان میں شامل ہو. عربوں کا استعمال اس طرح سے ہے، اور بعض اوقات انعام سے نہ فقط مویشی بلکہ تمام جانور مراد لیے جاتے ہیں. مثلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، قلب دیے ہیں مگر بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. تو اب یہاں پر جانوروں سے مراد ہر قسم کا جانور ہے، چونکہ جانوروں میں
سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اگرچہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھ کر وہ جس طرح انسان عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، کان سے سن کر سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے جو انسان، وہ بھی اولئک کالانعام، وہ بھی انہی چارپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں اس اعتبار سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بری حالت میں ہے، اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دی تھی۔ اور یہ آیت اگر اس کا ذکر آ گیا تو ہم عرض کریں کہ یہاں بھی ان آیات میں بھی سورۃ عبس کی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو غذائیں کھاتا ہے وہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، اس نظام کی طرف بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی گہرائی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس عمل کا ایک ایک سٹیپ، ایک ایک جو قدم ہے اس کو قرآن مجید ان آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ پس متاع لکم ولانعامکم، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے اگائی ہیں یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی سامان زندگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔